یہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش، ہر طرح کی خواہش میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے. اپنی تمام خواہشات کو میری شریعت کے تابع نہ کر دو، تمام خواہشات. ان خواہشات کا تعلق عمل سے ہو، کردار سے ہو، لباس سے ہو، بذاقتہ سے ہو، شکل و صورت سے ہو. جب تک اپنی تمام خواہشات کو میری شریعت کے تابع نہ کر دو اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے، یعنی مومن کامل نہیں ہو سکتے. تو یہاں بھی اس حدیث میں بھی امام نووی فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو کتاب الحجہ میں روایت کیا صحیح سند کے ساتھ. اس حدیث میں بھی کیا اشارہ ہے کہ اپنی تمام خواہشات کو بلکہ پوری زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے سانچے میں ڈھال لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے سانچے میں ڈھال لو، یہ تمہارے لیے بہتری. ورنہ ایسا خسارہ جس کی تم تاب نہیں لا سکتے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو شخص مقام رب سے ڈر جاتا ہے، مقام رب سے، جس کے دل میں مقام رب کا خوف آ جائے. مقام رب کیا ہے؟ کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، اس کے امر سے ہم پیدا ہوئے، اس کے امر سے مر جائیں گے، اسی کی طرف لوٹیں گے. یہ سب میرے رب کا مقام. قیامت قائم ہوگی، اس کو حساب و کتاب دینا ہے. جس شخص کے دل میں یہ خوف آ جائے، اس خوف کا ثبوت کیا ہے؟ اس خوف کی علامت کیا ہے؟ ایک ہی علامت، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنے نفس کی خواہشات سے باز آ جائے اور اپنے نفس پر نافذ کر دے اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو. بات بن گئی. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت، اس کا ٹھکانہ جنت. یہ کامیابی کی اساس ہے. مقام رب کا خوف آ جائے، پھر اس کا تقاضا کہ نفس کی خواہشات سے باز آ. مقام رب، اللہ کی عدالت کل قائم ہونی، حساب و کتاب دینا. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے حبشہ کے مہاجرین کے پاس، باتیں ہو رہی تھی. فرمایا تم نے حبشہ میں کوئی عجیب چیز دیکھی ہو، کوئی واقعہ دیکھا ہو تو بتاؤ. تو جناب جعفر طیار نے فرمایا کہ میں نے ایک دن ایک واقعہ دیکھا بڑا عجیب سا. ایک بوڑھی عورت جا رہی تھی اور اس کے سر پہ گٹھڑی تھی ایک سامان کی. ایک حبشی بدماش پاس سے گزرا، اس کو دھکا دے دی، بڑھیا گر گئی، سامان بکھر گیا. وہ اپنا سامان چن رہی، اس نوجوان کو پکارتی کیف بک یا غدر، اے بدماش آج تو نے یہ کاروائی کر ڈالی، اس دن کیسے چھوٹے گا؟ اذا جمع اللہ الاولین والآخرین، جب اللہ تعالیٰ تمام اولین کو اور تمام آخرین کو جمع کرے گا، پوری دنیا کو جمع کر کے میرے اور تیرے معاملے کا حساب لے گا، اس دن کیسے چھوٹے گا؟ یہ مقام رب کا خوف. نبی علیہ السلام یہ بات سنی، آپ کی آنکھوں سے آنسو یوں رواں ہو گئے جیسے ہار کی ڈوری کو کاٹ دیا جائے تو موتی گرتے ہیں، اس طرح موتی کی طرح پیغمبر علیہ السلام کے آنسو گر رہے تھے. مقام رب کا ذکر کہ اللہ تعالیٰ اس کی عدالت قائم ہوگی، تمام اولین و آخرین کے سب، پوری دنیا دیکھے گی، سنے گی ایک ایک بندے کے حساب کی. اس وقت کیسے بچے گا؟ کیا حجت ہوگی تیرے پاس وہاں سے چھوٹنے کی؟ یہ بڑھیا کہہ رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس قوم کو کبھی کامیاب نہیں کرتا جس قوم میں غریبوں کے لیے انصاف نہ ہو
اور طاقتور سے اس کو انصاف نہ دلائے دے. یہ مقام رب ہے. اس کا تصور کرو، اس کو سوچو. وہ خالق، وہ مالک، وہ رازق، اور ہمارے ایک ایک لمحے کا نگہبان ہے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. آسمانوں اور زمینوں میں اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. یہ مقام رب. اس کا امر آئے گا، موت آ جائے گی، موت آ جائے گی. ادھر دفن ہو رہے ہیں، ادھر آسمان سے ندا آ رہی، اور صدق عبدی، یہ بندہ نیک ہے. فافرشوا له من الجنہ والبسوه من الجنہ. اس کو جنت کا لباس پہنا دو، اس کو جنت کا بستر دے دو. وافتحوا له بابا من الجنہ. جنت کا دروازہ اس قبر میں کھول دو. کوئی تاخیر نہیں ہو رہی. یا پھر آواز آتی ہے قد قذب عبدی، یہ بندہ بڑا بدکار ہے، گندے عقیدے والا، بدعتی. فافرشوا له من النار، جہنم کا بستر مہیا کر دو. والبسوه من النار، جہنم کا لباس پہنا دو. وافتحوا له بابا من النار، اور جہنم کا دروازہ اس قبر میں کھول دو. اس مقام رب کا تصور کرو. یہ حالتیں سب پر بیتنی. پھر سور پھونکا جائے گا، قیامت قائم ہوگی. ان تمام چیزوں کو سوچو. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور مقام رب کا خوف اپنے اندر پیدا کرو. اس کی علامت کیا ہے؟ یہ خوف کب پیدا ہوگا؟ یہ خوف کب صحیح ہوگا؟ جب اس کی علامت نظر آنے لگے. اور وہ کیا ہے؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ انسان اپنی خواہشات سے باز آ جائے، دین کے معاملے میں کسی کی خواہش پر توجہ نہ دے. بلکہ لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری تمام خواہشات میری شریعت کے تابع نہ ہو جائیں. مانا اللہ تعالیٰ کو حاکم مان لو اور اس کا حکم اپنے اوپر نافذ کر دو. عقیدۃ وعملا وسلوکا وخلقا وتصرفا، اس کے حکم کو نافذ کر دو.